ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو غزوہ خیبر جو تھا، بیٹل آف دا خیبر، اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں جتنی بھی اوتھینٹک روایت میرے علم کے مطابق مجھے پتہ تھیں وہ میں نے اس میں شیئر کی تھیں۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے، لیٹرز ٹو دا رولرز۔ یہ اس ہیڈنگ سے آپ کو مل جائے گا اگر آپ الرحیق المختوم کا انگلش ورژن پڑھیں گے، یا اگر آپ اردو ورژن اس کا پڑھیں گے، یا اور بھی کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں گے، تو اس میں خطوط کے نام سے جو الگ الگ بادشاہوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا وہ آپ کو مل جائے گا اس کے اندر۔ حالانکہ اس چیز کے اوپر الگ الگ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے جو کافی سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ خطوط لکھے تھے، بہت سارے خط لکھے تھے، اور اسی لیے اس کو لیٹرز یا خطوط کہا جاتا ہے، پلورل فارم میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور اس میں الگ الگ سیرت کی روایتوں میں الگ الگ تعداد آتی ہے، کوئی ایک فکسڈ تعداد نہیں ہے کہ ہاں 5 لوگوں کو لکھے تھے یا 10 لوگوں کو لکھے تھے۔ الگ الگ جتنی بھی آپ سیرت کو الگ الگ سورسز سے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو الگ الگ تعداد ملے گی ان کی۔ اور اس کے اندر یہ بھی فکس نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تاریخ میں ایک ہی دن کے اندر یہ سارے خط لکھ کر کے بھیجے تھے، یا الگ الگ وقت کے اندر کچھ قریبی وقت کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد الگ الگ لوگوں کو یہ چیز لکھی تھی۔ تو یہ ڈفرینس آف اوپینین آپ کو ہر سیرتی کتاب میں ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم آج اسی چیز کو ڈسکس کریں گے، لیٹرز ٹو دا ویریس رولرز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے۔ اب اگر یہ ایونٹ دیکھا جائے تو یہ اگر میں بیان کروں تو یہ میرے لیے کافی زیادہ فیسینیٹنگ بھی ہے اور میرے دل کے بہت زیادہ قریب بھی ہے۔ قریب کس وجہ سے؟ اصل میں جب یہ ہم سیرت کا بہت بچپن سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ تعارف نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو، جیسے آج کل اگر ہم دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، یا جو بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے لوگوں کو، ایک سیرت آسانی سے لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور اویئرنیس ایک لوگوں کے اندر آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے جب اب سے کوئی 15 سال لگ بھگ مان لیں کہ اس تک 15-20 سال پہلے کوئی اتنا زیادہ جو آج کے زمانے میں آسانی ہے سیرت کو لوگوں تک پہنچانے میں، وہ اتنی زیادہ کامن نہیں تھی، صرف کتابوں کے اندر ہی ہوا کرتی تھی۔ اور کتابیں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوگا چھوٹا سا وہ کس طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ 5 سے 10 سال کی اگر ایج کے بچے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ بکس وغیرہ کا شوق ہوتا نہیں ہے، نہ وہ بکس پڑھیں گے اتنی موٹی اگر بکس ہوں گی تو۔ اور پھر ماں باپ کا بھی اتنا زیادہ رجحان نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ بھی بہت زیادہ شیئر نہیں کیا کرتے تھے سیرت کو اس طریقے سے، اتنی امپورٹنس پچھلے معاشروں میں نہیں سمجھی جاتی تھی سیرت کی۔ تو اس وقت سیرت کا بہت زیادہ تعارف کوئی ہمارے سامنے تھا نہیں، لیکن پھر بھی پتہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ ہاں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، لیکن بہت زیادہ ان کو نہیں جانتے تھے۔ تو اس وقت میں شاید 5th یا 6th کلاس میں رہا ہوں گا، تو اس وقت میں اس ٹائم میں جو CD پلیئرز وغیرہ ہوتے تھے، جو آج کے زمانے میں بالکل آپ کہیں کہ ایک طریقے سے ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو اس وقت میں نئی ٹیکنالوجی آئی تھی، اور اس وقت میں کافی ساری موویز وغیرہ دیکھی جایا کرتی تھیں۔ CD پلیئرز وغیرہ جب یہ آئے تھے آسانی ہو گئی تھی دیکھنے میں، کیونکہ بہت چیپلی مل جایا کرتی تھی۔ اگر VCR کے زمانے میں ہم جائیں تو وہاں پر کافی کاسٹلی ملا کرتی تھی، لیکن CDs وغیرہ بہت زیادہ چیپلی، بہت زیادہ سستی مل جایا کرتی تھی، اور ایک CD یا DVD کے اندر تو بہت ساری موویز ایک ہی ڈسک کے اندر ہوا کرتی تھیں، اس کی میموری بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت میں ایک گھر میں مووی لے کر کے آئے تھے، ایک ہمارے بھائی لے کر کے آئے تھے، تو اس کا نام تھا دا میسج، جو کہ جس کو بتایا اس طریقے سے ریپرزینٹ کہا گیا تھا جب وہ آئی تھی۔ تو میں نے جب بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس کے اندر اسلام کیسے آیا، اسلام کس طریقے سے پھیلا، تو وہ جو پہلی میموری ہے نا وہ ذہن کے اندر کر گئی۔ اب جب آپ وہ مووی پلے کریں گے، دیکھیں گے، دا میسج بہت کافی پرانی مووی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے سے سیرت ہی بہت کمپیکٹ ورژن ہے، 2-2.5 گھنٹے کی شاید وہ مووی تھی، اس کے اندر وہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے، جو حالانکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا ہے، اور اس میں نہ ہی خلفائے راشدین کو دکھایا گیا، باقی اور جو مین کریکٹرز ہیں ان لوگوں کو دکھایا گیا۔ تو اس مووی کو جب پلے کریں گے نا آپ، تو سب سے پہلا جو اس کے اندر سین آتا ہے تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کچھ گھڑ سوار یعنی کہ رائڈرز ہوتے ہیں، گھوڑوں پر جا رہے ہوتے ہیں، نکل رہے ہوتے ہیں، الگ الگ ڈائریکشن کے اندر جاتے ہیں۔ تو وہ پہلا سین تھا اس مووی کا، اور اس کو اتنے انتھوزیازم کے ساتھ میں نے دیکھی تھی، کیونکہ بچپن میں انسان بہت شوق سے دیکھتا ہے یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو۔
اور اتنے شوق کے ساتھ اتنے انتھوزیازم کے ساتھ دیکھی تھی کہ وہ جو پہلا سین ہے نا وہ آج تک میموری کے اوپر ویسے ہی چھپا ہوا ہے بالکل، کہ وہ ایک ڈیزرٹ کا ریگستان کا سین ہے اور اس کے اندر گھوڑوں پر میسج کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور وہ یہی سین تھا، وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ خطوط لکھ کر کے بھیجے تھے جو الگ الگ بادشاہ تھے ان تک اسلام کا پیغام بھیجا تھا۔ تو ایک ایسی میموری جو بچپن سے وہ چھپ گئی تھی بالکل ویسے ہی، حالانکہ اس ٹائم میں بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، بہت زیادہ پتہ نہیں چلا، لیکن ایک بلو پرنٹ جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں وہ تیار ہو گیا تھا۔ وہ پہلی آپ کہیں کہ اسٹیپنگ سٹون تھا جہاں سے سیرت کا ایک سفر شروع ہوا ہے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس قابل کیا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کے سیرت کو اتنا الحمدللہ پڑھ لیا ہے، اتنے سورسز سے پڑھ لیا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو اس سے مل رہا ہے۔ تو وہ پہلی میموری ہے اس کی اگر دیکھی جائے تو سیرت کی میری۔ اور دوسرا ایک اس لیے بھی بہت زیادہ اسپیشل ہے، لگتا ہے اب جیسے وہ بچپن کی میموری تھی لیکن اب بڑھ چکے ہیں اور پالیٹکس کے بارے میں اور جو آپ کہیں کہ دین کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، تو اس میں یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے اگر سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے۔ اسلام کی جہاں پر بات ہوتی ہے، ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، سیکولر ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں، جہاں پر دین کو آلموسٹ ایکسٹنکٹ ہی کرا جا رہا ہے، اس طرف لے کر کے جایا جا رہا ہے کہ دین کو ختم کیا جائے، اور لوگ جو ہیں اپنی آئیڈینٹی چھپانے لگتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر تو بہت ہی بڑا آئیڈینٹی کرائسس ہے اس وقت کہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو رہے ہیں، دین کو ایسا سمجھتے ہیں بہت بڑا بوجھ ہے، بیگیج ہے، کئی جگہ پر وہ اس کو آپ کہیں کہ اون بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج کا جو معاشرہ ہے، آج کل کا جو یوتھ ہے، تو اس کے اندر اس پرسپیکٹیو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے جو خط لکھوائے ہیں، تو یہ اسلام کے حق ہونے کا ایک طریقے سے بہت بڑا ایک ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے اور جو معاشرے کے اندر لے کر کے آئے تھے، ایک بہت لمبی سٹرگل چلی اس معاشرے کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، اور دعوت دیتے دیتے ان کو بہت ساری قربانیاں، بہت ساری تکلیف، بہت ساری پریشانیوں سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے بعد جب ایک طریقے سے انہوں نے اسٹیٹ قائم کر لی، اسٹیبلائز ہو گیا وہ معاشرہ پورا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنے تک نہیں رکھا، جو ان کی ڈیوٹی تھی، جس چیز کے لیے وہ آئے تھے، پھر وہ اس چیز کے اوپر ڈٹ گئے اور انہوں نے اسلام کو آگے تک لے جانے کے لیے بالکل ان اپولوجیٹک، جس کو کہتے ہیں کہ کوئی، جو میں نے پچھلی بار میں بتایا تھا کہ کوئی ایسا نہیں کہ شوگر کوٹ کر کر کے اسلام کو رکھ رہے ہوں، یا جس کو کہتے ہیں کہ ایسی پکچر پیش کر رہے ہوں اسلام کی جو دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوں، اور اس چکر میں اپنے اسلام کا جو میسیج ہے اس کو ہی ملائن کر دیں، خراب کر دیں، ختم کر دیں۔ جیسا کہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے کانسیپٹس ہیں ایسے اسلام کے جن کو بہت زیادہ ملائن کر کر کے، شوگر کوٹ کر کر کے، معاشرے کی وجہ سے، کیونکہ سیکولرزم کا معاشرہ ہے، اس میں بتایا جاتا ہے اور کرپٹ کر دیا جاتا ہے دین کو ایک طریقے سے، جو ہمارا ایک آئیڈینٹی جو شفٹ ہو رہی ہے، کرائسس جو ہمارے اندر ہے۔ تو اس پرسپیکٹیو میں اگر ہم پڑھیں تو بہت زبردست لگتا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق پر ہوتے ہوئے، بتاتے ہوئے کہ نہیں یہ اسلام حق ہے، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اور لوگوں تک بھیجا کہ دیکھو تم بھی اس چیز کو تسلیم کر لو، تمہارے لیے بھی اسی کے اندر بھلائی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے ورلڈ پالیٹکس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عرب معاشرے کی اور اس جو اسلامک اسٹیٹ تھی پہلے، اس کی ورلڈ پالیٹکس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی حیثیت نہیں تھی اس طریقے سے، جیسے آج کل بہت سے لوگ کمپیئر کرتے ہیں نا کہ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم تو بہت آپ کہیں کہ طاقت میں کم ہیں، ہم ان سے کیا لڑیں، ہم ان کو کیا بتائیں۔ اسی طریقے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوتا تو شاید یہ میسیج آج دنیا میں اس طریقے سے نہیں پھیلا ہوتا جیسا کہ آج پھیلا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے تھا، اور اس مقصد کو رسول اللہ نے صحابہ اکرام کے اندر ٹرانسفر کیا، اور صحابہ اکرام اسی آپ کہیں کہ شوق و ذوق سے، اسی کہیں کہ انتھوزیازم سے اس چیز کو لے کر کے چلیں، اور اسی فخر کے ساتھ، اسی پراؤڈ کے ساتھ اپنے دین کو لے کر کے چلیں، اور لوگوں کو پریزنٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے۔ تو خیر انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے، اور یہ جو الگ الگ خطوط لکھیں سارے تو میں ڈسکس نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر ایک چیز کو ڈسکس کریں۔ پاسبل ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کے جو فوٹوز وغیرہ ہوں گے یا اس کی جتنی بھی انفارمیشن آپ کو الگ الگ سیرت کی کتابوں سے ملتی ہوگی وہ انشاءاللہ میں اسکرین پر لگا دوں گا، اور آپ اگر جب بھی رحیق المختوم پڑھیں گے یا اور بھی جو دیگر سورسز ہیں سیرت کے اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں مل جائے گا۔ مین مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو یہاں پر ڈسکس کرنا کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب وہاں پر اپنا جس جزیرہ نما عرب کے اندر جب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن کو اسٹیبلائز کر لیا، کنٹرول کر لیا، ان کے ہاتھ میں آ گئی ساری چیزیں، تو انہوں نے پھر اسلام کے میسیج کو جزیرہ نما عرب سے باہر نکالا ہے۔ جتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، رومن امپائر ہو، چاہے پرشین امپائر ہو یا ایجپشین امپائر ہو، الگ الگ جتنی بھی امپائرز ہیں ان سب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور اس دین کو قبول کرنا۔ اب جو پہلا لیٹر ہم ڈسکس کریں گے
وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو لکھا، جو حبشہ کے بادشاہ تھے نجاشی، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو بھی بھیجا تھا جو پہلی ہجرت تھی حبشہ کی کری تھی، جن کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا اور جن کے پاس کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اس نجاشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اور اس لیٹر کے اندر جو کنٹینٹ تھا آلموسٹ سملر ہی تھا، لیکن کچھ چیزیں، کچھ آیتیں جگہ، سچویشن اور ان کے دین کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر رکھی تھی، لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر کامن ہی تھیں. جیسے کہ شروعات اس کی بسم اللہ سے ہوتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد جو اس کے اندر ہوتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ و رسول اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. کس کو ہے؟ النجاشی کو، جو ایمپرر ہے ابیسینیا کا. یہ جیسے کہ اب اس کے اندر جو ہوگا پہلی لائن سیم رہے گی زیادہ تر سارے لیٹرز کے اندر کہ فرام محمد ابن عبداللہ و رسول اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے. اور ٹو جس کے نام ہوتا تھا وہاں پر نام چینج ہوتا رہے گا. اب جتنے بھی ہوگا اس میں نجاشی ہے تو ایمپرر آف ابیسینیا. اب یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایٹیکیٹ اور مینرز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آتا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا لیکن ہیں ایک بڑی پوزیشن کے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی خطاب کے ساتھ ایڈریس کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں اور اس کے اندر اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اس کے اندر جو آپ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ کرسچن تھے، کرسچینٹی کو وہاں پر فالو کیا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بلیف جو اسلام کے اندر ہیں کہ جیسے اسلام میں ہے کہ ہم ان کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، نہ ہی ان کو خدا مانتے، نہ ہی ٹرینٹی میں ہمارا کوئی بلیف ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک پاک روح تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پھونکا تھا. تو وہی سارے بلیف جو ہیں اس کے اندر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا مانتے ہیں. اور اس کے بعد اس کے اندر لکھتے ہیں یہ جو ایک لائن ہے آپ کو کامن ملے گی، اسلم تسلم، کہ اسلام قبول کر لو تم سلامتی کے اندر آ جاؤ گے. اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آیات بھی لکھتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں کامن ٹرمز تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ جو ہمارے اور تمہارے بیچ یعنی کہ عیسائیت، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، حالانکہ کچھ وقت کے بعد ان کا جو میسیج تھا وہ ٹیمپر کر دیا گیا، اور جو اب فائنل آپ میسیج اللہ تعالیٰ کا لے کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جو کامن ٹرمز ہیں، جو توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اوتھینٹک اس کی جو روایت ہیں اس کے اندر دیکھا جائے تو توحید ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، یہ ساری جو کامنیلٹیز ہیں اس کے اوپر جمع ہو جاؤ اور اسلام کو قبول کر لو ان ساری چیزوں کو پہچاننے کے بعد. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں. اب اگر لیٹرز کے رپلائی کے حساب سے اگر دیکھا جائے جو رسول اللہ نے لیٹر بھیجا اور اس کا جو رپلائی آیا اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ سکسیسفل، سب سے زیادہ کامیاب لیٹر ثابت ہوتا ہے. کیونکہ اس میں جو رپلائی آتا ہے نجاشی کی طرف سے بہت پازیٹیو آتا ہے، اور وہ نجاشی جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجتے ہیں، لیٹر کا جو رپلائی لکھ کر کے بھیجتے ہیں. اور نجاشی ہمیں ایسے روایتوں سے بھی ملتا ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی بھیجتے ہیں وہاں پر، اور کافی سارے گفٹس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں. اور اس کا نام جو ہے نجاشی کا میں پہلے بتا چکا ہوں، اسحمہ نام تھا. اسحمہ اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں، ارحا ابن اسحمہ. اور تاریخ طبری کے اندر ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب وائلڈ جیسے ہی کوئی تاریخ طبری کے اندر اس چیز کو نقل کیا گیا ہے. نجاشی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے کے ساتھ کافی ساری چیزیں بھیجی تھی، اور لگ بھگ 8 یا 9 ہجری میں کچھ وقت کے بعد انہوں نے بھیجا تھا، اور انہوں نے یہی بتانے کے لیے بھیجا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. اور وہ کہتے ہیں لیکن اس میں کچھ روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ میں نے ابھی یہ چیز جو ہے ظاہر نہیں کی ہے اپنے لوگوں کے اوپر، لیکن آپ کہیں تو میں یہ چیز ظاہر کر سکتا ہوں. لیکن کچھ روایتوں میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جو ہے بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے لوگوں کو بتا دیا تھا اس چیز کے بارے میں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو یہ سب سے سکسیسفل لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، جہاں پر ایک بہت پازیٹیو رسپانس رسول اللہ کو ملا، جہاں پر انہوں نے نجاشی جو بادشاہ تھے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر. اب جو دوسرا لیٹر ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے لیٹر ٹو سیزر قائزر ایمپرر آف روم، جو رومن ایمپائر تھی اس کا جو بادشاہ تھا. اب یہ سیزر جو ہے قائزر یہ ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا، جیسے رومن ایمپائر کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو قائزر کہا کرتے تھے، سیزر کہا کرتے تھے، حالانکہ نام اس کا کچھ اور تھا. جیسے نجاشی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ابیسینیا کا حبشہ کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا نجاشی، لیکن ان کا اصلی نام کیا تھا؟ اسحمہ نام تھا. ایسے ہی اگر ہم پرانے ٹائم میں دیکھیں تو فرعون، فیروہ ٹائٹل ہے جو اس کرسی پر بیٹھتا ہے جو بادشاہی پر، لیکن اس کا اصلی نام الگ الگ ہوا کرتا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر تھا، جو بڑی سلطنت چلا کرتی تھی رومن ایمپائر، اس کا جو لیڈر ہوا کرتا تھا، جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو قیصر کہا کرتے تھے، سیزر انگلش میں کہا کرتے تھے، قیصر روم اس کو کہا جاتا تھا.
اور اس وقت کا جو سیزر تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں یہ خط لکھے ہیں، اس وقت کا جو سیزر تھا اس کا نام تھا ہیراکلیس، ہرکیولیس بھی اس کو کہا جاتا ہے، ہیراکلیس۔ اور یہ جو تھا اپنے آپ میں بہت بڑا ایک واریر تھا، اور واریر کے ساتھ ساتھ یہ بہت زبردست پولیٹیکل لیڈر تھا، اپنے لوگوں کے لیے بہت جو پولیٹیکل ڈیسیجنس ہوا کرتے تھے بہت اچھے طریقے سے لیا کرتا تھا، کیونکہ پولیٹیکل مائنڈ تھا، پولیٹیکل ذہانت تھی اس کے اندر، سیاسی دماغ تھا اس کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرسچین تھیولوجی ہے اس کو بہت اچھے سے، اس کا آپ کہیں ایک طریقے سے عالم تھا اس کا جو کرسچین تھیولوجی ہے، اور بہت سارا اس کو دین کو علم تھا اس کو بہت سارا، تو کوئی ایسا عام مطلب جاہل بندہ نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خط لکھوا کر کے بھیجتے ہیں تو دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لے کر کے جاتے ہیں، ان کو یہ ڈیوٹی ملتی ہے، اور وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ گورنر ہوتا ہے بوزرا کا، اگر آپ میپ میں دیکھیں گے ڈمیسکس، دمشق جو ہے، دمشق سے تھوڑا سا ساؤتھ میں نیچے کی طرف آپ کو یہ بوزرا مل جائے گا، بہت زوم کرنا پڑے گا آپ کو میپ میں جانے کے لیے اگر دیکھنے کے لیے۔ تو اب ہوتا کیا ہے اس وقت میں جب یہ لے کر کے پہنچتے ہیں دہیہ القلبی، وہاں پر بوزرا لے کر کے پہنچتے ہیں، تو اس وقت میں اتفاقاً جو ہیراکلیس ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے وہاں پر، اور ہیراکلیس جب آتا ہے تو اس کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ایسے ایسے ایک شخص آپ کے لیے، مطلب عربی ایک شخص آپ کے لیے خط لے کر کے آیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب کسی وہاں کے جو نیا ایک نبی آئے ہیں، نبی کی طرف سے یہ دعوت ہے ان کے لیے۔ تو وہ جو تھا، اور یہ جو پوری روایت ہے ہمیں اوتھینٹک صحیح بخاری کے اندر ملتی ہے، کافی بڑی یہ روایت ہے، بہت بڑی یہ روایت ہے۔ اس میں جو اور اس وقت میں جب یہ خط پہنچتا ہے ہیراکلیس تک، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہیں یہاں کے، مسلمان کہہ رہا ہوں کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ بزنس کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، سیریا شام جایا کرتے تھے، اور ڈمیسکس کے اندر ہی، مطلب شام کے اندر، سیریا کے اندر ہی یہ ڈمیسکس ہے، تو جب جایا کرتے تھے زیادہ تر ڈمیسکس ہی جایا کرتے تھے، اور ڈمیسکس سے تھوڑا نیچے یہ جو بوزرا یہاں پر لیٹر پہنچتا ہے۔ تو جب یہ لیٹر پہنچتا ہے تو وہاں پر جو ہیراکلیس ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ان سب کو جمع کرتا ہے، مطلب ان سب کے جو اس کے جو آپ کہیں کہ سولجرز سے، اس کے جو لوگ تھے، آدمی تھے، ان سب کو سیریا بھیجتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ جہاں پر وہاں پر اگر کوئی عرب کے لوگ ہوں بزنس کرنے کے لیے جو آئے ہوں گے، جو عرب ممالک کے ہوں، خاص طور سے مکہ مدینہ کے ہوں، تو ان لوگوں کو جمع کر کر کے لے کے آؤ میرے پاس اس کے کورٹ میں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے جو آس پاس کے منسٹرز وغیرہ تھے ان سب کو بھی کورٹ میں لے کر کے آؤ جب اس کے پاس یہ خط پہنچتا ہے۔ تو وہ بلا کر کے سب کو جمع کرتا ہے، اور اس وقت میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان سے یہ مطلب پورے واقعے جو ہے نریٹڈ ہے اس وقت تک، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کرا ہوتا ہے، لیکن ٹریٹی آف حدیبیہ ہو چکی ہے، صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، اس وجہ سے راستہ جو ہے کھل چکا ہے ان کے لیے، جو اب تک بہت پریشانی ہو رہی تھی انہیں جانے کے لیے مسلمانوں کی وجہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک طریقے سے راؤٹ جو تھا بند کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا ان کا، تو ان کو اب کیونکہ صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑو گے، اور آنے جانے کے لیے راستہ کھول دیا گیا، تو اب یہاں سے جو لوگ تھے بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ کے مشرکین مکہ، اسی میں حضرت ابو سفیان کیونکہ بزنس مین تھے تو وہ اپنا قافلہ لے کر گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو لے کر کے اتفاقاً وہ اس وقت میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو ہیراکلیس نے اپنے آدمی کو بھیجا تھا کہ جاؤ جمع کر کر کے لے کے آؤ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا وہاں ہو، تو وہ لے کر کے آتے ہیں ہیراکلیس کے کورٹ کے اندر، دربار کے اندر، اور وہاں لا کر کے ان سے کویسچننگ کرتا ہے ہیراکلیس جو ہے، کیونکہ یہ ایک لیٹر آیا تو اس کی اوتھینٹسٹی کو جاننا چاہتا تھا کہ یہ شخص کون ہے جس نے یہ لیٹر بھیجا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو وہ ابو سفیان اور ان کے ساتھ 4-5 لوگ اور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے لیڈر کون ہے تمہارے قافلے کا؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس وقت تک اسلام نہیں قبول کرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں لیڈر، اور ان کو تو یہی بہت مطلب اسٹانشنگ چیز لگتی ہے کہ ہیراکلیس نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا، کبھی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی دربار کے اندر جانے کی، کیونکہ وہ بہت بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے اور عربوں کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھا کرتے تھے، تو وہ اسی وجہ سے اسٹانش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں حیرت انگیز زیادہ ہوتا ہے کہ یہ عرب کے لوگ جو یہاں پر بزنس کرنے آتے ہیں ان کے یہاں اتنا بڑا نبی آیا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ جمع کر کر کے اپنے کورٹ کے اندر بلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو لیڈر ہے وہ آگے آ جائے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، وہ آگے آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے رہو، اور میں ان سے کچھ سوال پوچھوں گا اور یہ اس کا جواب دیں گے، اگر یہ کچھ غلط جواب دیں تو تم لوگ پیچھے سے موشن کر دینا، بتا دینا کہ ہاں یہ صحیح جواب ہے یا غلط جواب انہوں نے دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں حضرت ابو سفیان سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے غلط جواب دیا تو میں تمہیں یہیں قتل کروا دوں گا۔ اب اس چیز کا ایک پریشر ہوتا ہے ابو سفیان کے اوپر، ٹرانسلیٹر کو بھی بلاتا ہے، وہ ٹرانسلیٹر وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ کویشچن پوچھتے ہیں، ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ کرتا ہے عربک میں، اور پھر وہ بتاتے ہیں اور وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے، تو یہ پورا ایک طریقے سے آپ کہیں سینیریو اس کے اندر جو ان کا کورٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھا وہاں پر اور مجھے کہتے ہیں کہ اگر اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ جو پیچھے والے جو لوگ ہیں یہ سچ بتا دیں گے، اگر میں نے کوئی آنسر جھوٹا دیا تو یہ پیچھے سے بتا دیں گے کہ یہ غلط بول رہے ہیں، تو اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی صحیح جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ کیوں نہیں دیتے صحیح جواب اب وہ آگے آپ کو آ کر کے پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے وہ سوال پوچھتے ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا سوال جو وہ پوچھتا ہے ہیریکلیس، وہ کہتا ہے کہ تم یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک لیٹر آیا ہے، خط آیا ہے تمہاری طرف سے، محمد اس میں نام لکھا ہوا ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان جو ہے سمجھ جاتے ہیں کس طریقے سے، کیونکہ ان کے تو اتنے سال نکل گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہوئے اسی میسج کی وجہ سے، اسی دین کی وجہ سے۔ تو وہ پہلا سوال جو پوچھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں، اس کا جو اسٹیٹس ہے، جو یہ شخص ہے اس کا اور اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ بتاؤ، ان کا اسٹیٹس، ان کی حیثیت کیسی ہے معاشرے کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں ابو سفیان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ نوبل فیملی میں سے آتا ہے، ایلیٹ کلاس میں سے آتا ہے، جو سب سے بڑا گھرانہ ہے اگر وہاں پر دیکھا جائے عرب ممالک کے حساب سے، مکہ کے حساب سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، قریش میں بھی بنو ہاشم سے تھے، جس کو سب سے بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ بنو ہاشم اور عبد مناف دو قبیلے ایسے تھے جن کا ہر وقت کمپٹیشن رہا کرتا تھا، جن کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن بنو ہاشم کس وجہ سے وہ لے گئے تھے سبقت، وہ میں پیچھے کی ساری شروعاتی کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ کیوں ان کو قریش کا ٹائٹل پڑا تھا، اور کس وجہ سے جو مکہ کی دیکھ ریکھ، لوگ جو حاجی آتے ہیں ان کو کھلانے پلانے کا جو معاملہ تھا، اور جو ہاشمائٹس جو بنو ہاشم ہیں ان کو سپیریورٹی کیوں حاصل ہو گئی تھی، وہ آپ پچھلی کلاسز میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، شروعاتی کلاسز میں۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک نوبل فیملی سے بلانگ کرتا ہے، ایک ایلیٹ کلاس کو بلانگ کرتے ہیں۔ وہ اگلا کویشچن یہ پوچھتا ہے ہیریکلیس جو، وہ کہتا ہے کہ کیا اس شخص سے پہلے جو محمد ہے، اس شخص سے پہلے کسی اور شخص نے وہاں پر نبی ہونے کا یا ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے نبوت کا یا کوئی نئے دین لانے کا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے کسی بھی شخص نے ہمارے معاشرے کے اندر، جزیرہ نما عرب کے اندر یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، اور یہ پہلا شخص ہے اس جگہ پر رہنے والا جس نے ایسا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو پھر وہ ایک اور سوال پوچھتا ہے ہیریکلیس جو، وہ اگلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا ان کے اینسسٹرس میں سے، ان کے دادا پر دادا میں سے، جو ان کی پیڑھی پرانی گزری ہے، اس میں سے کیا کوئی بادشاہ رہا ہے، کوئی حکمران رہا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے کوئی بادشاہ یا کوئی حکمران تو نہیں رہا ہے، کیونکہ قبیلوں میں ڈیوائیڈڈ تھی وہ جگہ جو تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو پھر وہ اگلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ جو ہے، جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، جو اس کے دین پر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو ہیں بہت امیر خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، یا وہ کچھ غریب غربا لوگ ہیں جو ان کو فالو کر رہے ہیں، پور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جو کچھ غریب غربا، زیادہ تر مطلب ان کے ساتھ غریب غربا ہی ہیں، اور کچھ چند ایسے ہیں جو نوبل فیملی سے بھی بلانگ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اکثریت جو ہے ان کی وہ غریبوں کی ہے، غربا کی ہے۔ اس کے بعد ہیریکلیس اگلا سوال پوچھتا ہے کہ کیا ان کا جو نمبر ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر شروعات سے دیکھا جائے تو ایک شخص لے کر کے کھڑا ہوا تھا، 3 ہوئے، 3 سے 10 ہوئے، 10 سے 20، 50، اور پھر اتنی زیادہ تعداد ہو گئی کہ وہ پورا مکہ چھوڑ کر ہی چلے گا، اور مکہ سے مدینہ گئے تو بہت ہی زیادہ تعداد ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ اگلا سوال پوچھتا ہے ہیریکلیس کہ کیا جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، جو اس کا اسلام مطلب اس کا دین قبول کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، وہ اپنے دین پر ڈٹے رہتے ہیں، یا اس کے دین کو چھوڑ کر کے پھر واپس اپنے دین کی طرف آ جاتے ہیں، جو جاہلیت کی طرف، یا جس کو دین ابراہیم وہ کہا کرتے تھے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو چھوڑ کر اپنے دین کو آ جائے، وہ اپنے دین کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ایک اور کویشچن کرتا ہے ہیریکلیس، وہ کہتا ہے کہ کیا اس شخص یہ جو محمد ہے، محمد ابن عبداللہ، کیا یہ شخص جھوٹ بھی بولتا ہے، یا یہ جھوٹ بولنے کے لیے جانا جاتا ہے کبھی؟ تو اس پر ابو سفیان کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ تو صادق الامین مشہور ہے، اپنے یہاں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہمارے معاشرے کے اندر، اور سب سے زیادہ سچے شخص ہے وہ۔ اس کے بعد پوچھتا ہے ہیریکلیس ایک اور سوال پوچھتا ہے کہ کیا جو وہ وعدہ کرتا ہے ان وعدوں کو توڑتا ہے یا ان وعدوں کو پورا نبھاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے وعدے کو کبھی بھی نہیں توڑتا، جو اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے وہ اس وعدے کو نبھاتا ہے۔ اور پھر وہ ٹریٹیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا ان سے کوئی معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کو توڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہمارا ایک معاہدہ ان سے چل رہا ہے، حالانکہ ایسا ہمارے ساتھ کوئی سچویشن آئی نہیں ہے، ایک معاہدہ ہمارا چل رہا ہے، حالانکہ اس کو ابھی تک توڑا نہیں گیا ہے، ہم اس معاہدے کے اندر ہیں، آگے کا نہیں پتہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر وہ معاہدہ رہے یا نہیں رہے، ہمارے معاہدے کو توڑ دیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور سوال پوچھتا ہے وہ کہ کیا تم جو ہو ان سے جنگ میں رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہماری اس سے جنگ ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہیریکلیس پوچھتا ہے کہ کیا اس جنگ میں تم فتح زیادہ ہو، تمہاری فتح ہوئی ہے یا اس کی فتح ہوئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مکسڈ بیلنس ایک رزلٹ رہا ہے ایسا، کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی وہ جیتتے ہیں، ہم مطلب ان کو ہرا بھی دیتے ہیں اور کبھی وہ ہمیں ہرا بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ ہیریکلیس جو وہ پوچھتا ہے کہ وہ تمہیں کیا کمانڈ کرتا ہے؟ اب اتنے سارے کویشچن پوچھ لی، پھر ان کے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا کمانڈ کرتا ہے، کس چیز کے لیے بتاتا ہے، کس چیز کے لیے کہتا ہے؟
تو جو ابو سفیان ہے وہ وہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج تھا، جس چیز کو کہا کرتے تھے، جو پیور اسلام ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ جو بت پرستی ہے بت پرستی کو چھوڑ دو، یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ جو ہے حرام ہے، یہ بہت غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سچ بولو، سچائی پر ڈٹے رہو، اور جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اپنے آپ کو چیسٹ رکھو بالکل، یعنی کہ کچھ گناہوں میں ملوث نہ ہو، پاک دامن اپنے آپ کو رکھو، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو تمہارے ریلیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ جو ان کا حق ہے اس کو پورا کرو، یعنی کہ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی مت کرو۔ تو یہ اس کا میسیج ہے پورا۔ تو پھر یہ ہیراکلیس جو ہوتا ہے، جو اس نے اتنے سارے سوال پوچھے ہیں، وہ ان سوالوں کو ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ اس نے کس وجہ سے سوال کیے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے تم سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ وہ کس مطلب اس کا فیملی سٹیٹس کہتا ہے، وہ کس فیملی کو بلونگ کرتا ہے، تم نے کہا کہ وہ ایلیٹ نوبل فیملی کو بلونگ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ ایلیٹ سے ہی بلونگ کرتا ہے، اپنے جو معاشرے کا ہے سب سے بہتر خاندان میں سے وہ ہوتا ہے، ہر نبی جو ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ معاملہ ہی یہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے بہت بڑا، جس کو میں پچھلے کلاسز میں ایکسپلین کر سکا ہوں۔ اگر آپ شروعات سے سن رہے ہوں گے ہماری سیرہ کی کلاس، تو آپ کو بہت ایزیلی وہ اس چیز کو بتا سکتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی اصل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اونچا کچھ نیچا کچھ نہیں ہے، لیکن معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے اس کے پیچھے، اور اس کو آپ کو سمجھنا ہے تو انشاءاللہ آپ ہماری پچھلی کلاسز کو دیکھ لیں، اس میں مل جائے گا آپ کو۔ اس میں وہ کہتا ہے، اس کے بعد جو کہتا ہے کہ جو میں نے تم سے دوسرا کویسچن پوچھا کہ کیا اس سے پہلے کسی نے یہ کلیم کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تم نے کہا کہ نہیں۔ اگر تم ہاں کہتے تو میں سمجھتا کہ ہاں اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، تو یہ صرف اور صرف کیا ہے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے معاشرے میں کسی نے نہیں کیا ہے تو وہ اس چیز سے انویئر ہیں، وہاں کے لوگ، وہ صرف اپنا نام کرنے کے لیے یہ چیز نہیں کر رہا ہے کہ ہاں میرا بھی نام ہو جائے گا، لاؤ میں بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا اس کے جو گھر والے ہیں، میں نے تم سے سوال پوچھا تھا کہ اس کے جو گھر والے ہیں کبھی کی بادشاہ رہے ہیں یا کسی پوسٹ پر رہے ہیں، کنگز رہے ہیں کسی، تو وہ کہتے تم نے جواب دیا نہیں۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تم کہتے ہاں اس کے گھر میں کوئی بادشاہ رہا ہے، کوئی مطلب ایک بڑی پوسٹ پر رہا ہے جس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نبوت کلیم کرنے کا اس کا مقصد جو تھا وہ اس کنگشپ کو، اس پوزیشن کو واپس حاصل کرنا ہوتا، اس اتھارٹی کو واپس حاصل کرنا ہوتا، لیکن اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے کسی اتھارٹی کو، کسی پاور کو، کسی بادشاہی کو حاصل کرنا نہیں ہے۔ اور یہ بالکل کلیئر بھی اگر دیکھا جائے، ہم سیرت کے شروعات سے جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کنگشپ آفر بھی کی تھی مکہ کے لوگوں نے کہ تم ہمارے بادشاہ بن جاؤ، ہم تمہیں اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں یونیفائڈ۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جو ایک چیز وہ ریلیٹ نہیں کر پائے تھے، وہ نہیں سمجھ پائے تھے مکہ کے لوگ، لیکن اس چیز کو یہ سمجھ رہا ہے کیونکہ اہل کتاب ہے، اپنی دین کو جاننے والا ہے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر دی ہے، تو وہ یہ سارے سوال اسی لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے سوال پوچھا تھا کہ ان کے جو نمبرز ہیں بڑھ رہے ہیں، تعداد جو ان کی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تم نے کہا کہ بڑھ رہی ہے ان کی تعداد، تو اس نے کہا کہ اللہ کا جو دین ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کو ایکسیپٹ ہی کرتا ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، جو اصل میں واقع میں اللہ تعالیٰ کا دین ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سچے دین کی نشانیوں میں سے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں کیا وہ اپنے دین پر رہتے ہیں یا پھر اس کے دین سے پھر جاتے ہیں، تم نے کہا کہ نہیں، وہ اس کے دین پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہی ایمان کی نشانی ہے، اگر ایمان ایک بار دل کے اندر اتر جائے، دل کے اندر گھر کر جائے، تو پھر کوئی شخص اس کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ تو یہ ایک سچے دین کی اور ایک ایمان کی نشانی ہے، وہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تم سے ایک سوال پوچھا کہ کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، مطلب تم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے، کہیں جھوٹا تو نہیں ہے وہ شخص، تم نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو میں نے تم سے اگلا سوال پوچھا تھا کہ کیا وہ اپنے جو وعدے کرتا ہے کہ وہ وعدوں کو توڑتا ہے، تم نے کہا کہ نہیں، وہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنا کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے ہیں، ہمیشہ جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے پر کھرے اترتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو تم نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا بتاتا ہے، کیا کمانڈ کرتا ہے تم لوگوں کی، جتنی بھی چیزیں تم نے بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہو، اور پاکیزہ بن جاؤ، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لو، اپنے ساری چیزوں کو، اور ہمیشہ سچ بولو۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف نبیوں کی دعوت کے اندر ہوتی ہے، ہر نبی اسی چیز کی دعوت دیتا ہے جب بھی وہ نیا دین لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے دین کے اندر ہوتی ہیں۔
آپ جتنے بھی آپ کہیں کہ جو ریلیجیس ہیں، جو اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں آئی ہیں، اگر ان کے اندر دیکھیں گے تو یہ ساری کامنالٹیز آپ کو مل جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ہیراکلیس وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں، اگر یہ واقعی میں سچی ہیں، اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں جو میں نے تم سے سوال پوچھے اور تم نے اس کے جو جواب دیے ہیں، اگر یہ باتیں سچی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ مطلب کچھ ہی وقت کی بات ہے، کچھ ہی وقت کے اندر اس کی جو حکومت ہے، اس کی جو سلطنت ہے، وہ یہاں تک پہنچ جائے گی، اس زمین تک جس کے اوپر اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں۔ کہتا ہے یہاں تک پہنچ جائے گی اور اس کو پہنچنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو تم نے مجھے بتائی ہے، ہم نے اپنے اسکرپچرز میں پڑھ تو رکھی ہے، ہمارے یہاں ایک آنے والے جو مسیح ہے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آخری جو نبی آئیں گے، یعنی کہ اگر آپ دونوں اسکرپچرز کو دیکھ لیں، چاہے جوڈائزم میں دیکھ لیں یا کرسچینٹی میں دیکھ لیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروفیسیز ہمیں ملتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر ملتی تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ملتی تو، اور ہمیں پتہ تھا کہ ایک نبی آئیں گے آخری وقت کے اندر، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ تمہارے معاشرے سے آئیں گے، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے ہی معاشرے کے اندر سے آئیں گے۔ اور یہی ایک بہت بڑا ریزن رہا ہے، آپ کہیں گے جو جوئش لوگ تھے ان کے اندر بھی ایکسیپٹ کرنے میں رسول اللہ کی نبوت کو، اور جو کرسچنز تھے ان کو بھی ایکسیپٹ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو اس کے اندر جو لیٹر آیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لیٹر پڑھ کر کے سناؤ کورٹ میں، کیونکہ اور بھی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، منسٹرز وغیرہ اس کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ لیٹر جو ہے وہ پڑھ کر کے سنایا جائے کورٹ کے اندر سب کو۔ تو اس لیٹر کو پھر وہی کھول کر کے پڑھتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر کامن ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر الگ بھی ہوتی ہیں، کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ڈاکیومنٹ جو ہوتا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر وہی کہ یہ کس کی طرف سے، محمد ابن عبداللہ و رسول اللہ، اللہ کے رسول جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے کس کے لیے، ہیراکلیس کے لیے ہیں۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، جو میں نے بتایا اسلم تسلم، یہ کامن ایک فریز تھا جو آپ کو ہر لیٹر کے اندر ملتی ہے، اسلم تسلم، کہ اسلام قبول کر لو اور تم جو حفاظت کے اندر آ جاؤ گے، یعنی تمہیں پروٹیکشن مل جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم، اس میں خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل ریوارڈ ہے تمہارے اندر۔ ڈبل ریوارڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے میسج کو مانا اس وقت، عیسیٰ علیہ السلام کی اسکرپچر، اور اب جو لیٹسٹ اسکرپچر آ چکی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے اسلام اور قرآن، اس کو ایکسیپٹ کر لو گے تو تمہیں دوہرا اجر مل جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور اگر تم نے ریجیکٹ کر دیا اسلام کو، اگر تم نے قبول نہیں کیا اسلام کو جو میسج ہے، تو جو اس کا جو گناہ ہوگا وہ تمہارے سر پر ہوگا اور تم اس کی سزا کو بھگتو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور تم بہت بڑا ایک گناہ کر رہے ہوگے۔ اور بھی جتنے لوگ ہیں جو تمہاری وجہ سے اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کا گناہ بھی تمہارے سر کے اوپر ہوگا۔ اور اس کے اندر پھر آل عمران کی جو میں نے آپ کو بتایا آیت، تعالیٰ بلا کلمتن سوائم بیننا و بینکم، وہ آیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، کیونکہ کرسچینٹی وہاں پر فالو کی جاتی تھی، تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ جو کامن ٹرمز ہے ہمارے بیچ میں اس کے اوپر آئیے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو وہاں سے کورٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اور ابو سفیان باہر آ کر کے کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں مطلب سوچتے ہیں، اس حدیث کے اندر ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن ابی قبسہ ہے، اس کا جو میٹر ہے، اس کی جو بات ہے، اس کا جو دین ہے، وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچا تھا، اور مدینہ سے نکل کر لاکھوں سینکڑوں میل دور آ کر کے، ہزاریوں میل آ کر کے دور وہ کہاں پر پہنچا ہے، رومن امپائر تک پہنچ گیا ہے۔ وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کو خط لکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی تو نالج میں یہ چیز نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ڈیروگیٹری ورڈ یوز کرتے ہیں، برا الفاظ یوز کرتے ہیں، ابن ابی قبسہ، اور وہ کہتے ہیں کہ رومنز تک ان کا یہ میسج آ گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار تھا جو میرے دل میں اسلام کی کوئی چیز آپ کہیں کہ بیٹھی ہے، کیونکہ ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہاں تک اگر میسج آ سکتا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کے اندر بات ہے۔ حالانکہ اسلام قبول یہاں پر بھی نہیں کرتے ہیں، کافی وقت بعد اس کے بھی اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر یہی الفاظ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار تھی جب اسلام میرے دل میں کچھ گھر کر گیا تھا، اسلام کی کوئی بات ان کی سمجھ میں آئی تھی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی بادشاہت کے لیے نہیں کر رہے تھے، یہ تو ان کو سمجھ میں آ گیا، یہ صرف عرب سپیریورٹی کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کچھ تو بات ہے جو مطلب جو لوگ خالی بزنس کرنے آتے ہیں، رحم و کرم پہ ان کے رہ رہے ہیں۔ اگر آج کے معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ یہ ریزن دیتے ہیں نا کہ امریکہ جو اتنی بڑی مطلب ورلڈ سپر پاور ہے، ہم اس کو کیا اسلام کی دعوت دیں، ہم تو اپنے آپ میں مطلب جاہل ہیں، ہم اپنے آپ میں پیچھے ہیں سب کچھ۔
کہ دنیا ایسے کام نہیں کرتی. جو سپر پاور ہوتی ہے نا بن جاتی ہے، پہلے سپر پاور بننا پڑتا ہے. جب سپر پاور بن جاتے ہیں تو پھر وہ ایلیٹزم میں آ جاتے ہیں، پھر وہ ہر کام کرتے ہیں، وہ لیڈرز بنتے ہیں. وہ جا کر کے ہر کام جو ہوگا، جو سپر پاور ہوگی ورلڈ کے اندر، وہی اس کا ہی ڈومینیشن ہوگا ہر چیز کے اندر، ہر ایریا کے اندر، چاہے پولیٹکس ہو، چاہے اکنامکس ہو، چاہے ویسے ہی سوشل معاملات ہوں. اسی کا جو وہ چاہے گی وہی چیز چلے گی. جب اسلام نے اتھارٹی حاصل کی تھی، جو مسلمانوں کی خلافت چلی تھی، خلافت راشدہ چلی تھی، اس سے 1400 سال تک مسلمانوں کی آپ کہیں اتھارٹی رہی تھی، اور مسلمانوں کا ہی ڈنکا بجا کرتا تھا. مسلمان ہر چیز میں لیڈر ہوا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اتھارٹی مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی، آپ دیکھیں آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے. اور جو اتھارٹی اور لوگوں کو ملی، دوسری پاورز کو ملی، فارن پاورز کو ملی، آپ کہیں کفاروں کو ملی، تو انہوں نے اپنا ڈنکا بجوایا ہے معاشرے کے اندر. حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ابھی 100 سال بھی نہیں ہو ان کو اپنا نظام چلاتے ہوئے، کیپٹلزم کا جو نظام چلا رہے ہیں، ڈیموکریسی، ساری چیزیں جو چلا رہے ہیں. اور اتنا مطلب آپ کہیں کہ کمزور وہ نظام ہے کہ اس کی دھجیاں بکھر چکی ہیں اس وقت کیپٹلزم کے اس معاشرے کے اندر. ہر انسان اس چیز سے پریشان ہے اور سولیوشن ڈھونڈ رہا ہے اس کے لیے. حالانکہ سولیوشن اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، پریکٹسڈ سولیوشن ہے، ایسا بھی نہیں ہے تھیوریٹیکل سولیوشن ہے کوئی. اسلام ایز اے دین، کمپلیٹ دین، ایز اے سسٹم. لیکن کیونکہ نہ تو جو اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ گمان ہے کہ ہاں اسلام کوئی ایز اے دین بھی ہے، وہ تو صرف اسلام کو مذہب ہی سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کو پریزنٹ نہیں کر پاتے ہیں اس معاشرے کے آگے. اور وہ معاشرہ جو اندھیروں میں، تاریکیوں میں، سیکولرزم کے، بغیرتی کے، بے حیائی کے گھرا ہوا ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کی طرف دیکھ بھی پائے. اور اسلام کا ایک برا چہرہ خاص طور سے اسی وجہ سے ویسٹ دکھاتا ہے کہ کہیں جو اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ نہ دکھ جائے. اس سسٹم کے مد مقابل ایک سسٹم ہے جو کھڑا ہوا ہے، جو بڑا مضبوط ہے، کہیں وہ نہ پتہ چل جائے اس چیز کو. علامہ اقبال نے اس کے اوپر بہت زبردست، ابلیس کی مجلس شورا پڑھی آپ، کیا زبردست بہترین نظم انہوں نے لکھی ہے پوری. پڑھیں گے تو مطلب اس کو ایک ایک شعر کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت ہسٹری کے اوپر کمانڈ آپ کی بہت اچھی ہونا چاہیے، اسلامک تھیولوجی کے اوپر آپ کی کمانڈ بہت اچھی ہونا چاہیے، قرآن، سننا، ہسٹری، ان سب کے اوپر آپ کی اگر کمانڈ بہت زبردست ہوگی، اور کیپٹلزم کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، ویسٹ کے نظام کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا زبردست وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. رونگٹے کھڑے ہوں گے آپ کے، آنسو آپ کی آنکھوں میں نہیں رکیں گے کہ واقعہ میں ابلیس ایک بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، بہت بڑا شیطان، اور اس کا ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس چل رہی ہے ایک طریقے سے، اور وہ سب سے خبر لے رہا ہے کہ ہاں تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، کس طریقے سے جو اللہ کا نظام ہے اس کو تم چھپائے رکھ رہے ہو لوگوں کی نظر سے. ایسا کام مت کرو کہ کہیں وہ نکل کر کے آ جائے، اور ایسے کام کرو کہ اپنے نظام کو بہت بڑا بڑا کر کے دکھاؤ. یہ ساری چیزیں اس کی خوبیاں دکھاؤ. اس کے اندر بہت زبردست شعر ہیں. پڑھیں گے آپ تو مطلب موقع نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں پر ایکسپلین کروں. ایک ایک شعر اس کا ایسا ہے کہ گھنٹوں اس کے اوپر ایکسپلینیشن دیا جا سکتا ہے اس کا. اور پھر بھی میری بھی کیا بساط ہے، مجھے کیا ہی سمجھ میں آیا ہوگا. جتنا انسان کا علمی لیول ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو سمجھ میں آئے گا. اس لیے تو علامہ اقبال میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر انسان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ. خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. جو میں صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہیراکلیس ہیں، پھر وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو باہر کر دیتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور اسی روایت سے جڑا ہوا ہے جو وہ راوی جنہوں نے بیان کری تھی، اسی کے سب نیریٹر لکھ کے آتا ہے کہ انہوں نے سب نیریٹر نے ایک اور واقعہ بیان کیا. وہ واقعہ کیا بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہیراکلیس جو ہے، وہ قیصر روم جو ہے، وہ ایک دن اٹھتا ہے صبح میں، رات سے مطلب اپنی نیند سے اٹھتا ہے. اس نے کوئی خواب دیکھا ہوا ہوتا ہے، وہ گھبرایا ہوا اٹھتا ہے، اور اس کا جو موڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ، کبھی کچھ روایتوں میں آتا ہے غصے میں ہوتا ہے، کچھ میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا سیڈ ہوتا ہے. اور اس سے آ کر کے جو پریسٹ ہیں، جو اس کے یہاں کے پادری فادرس وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ اس جو آپ کا جو چہرہ جو ایک طریقے سے غمزدہ سا دکھ رہا ہے یا غصے کا دکھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. وہ اس خواب کو بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب جو ہے ایک طریقے سے بہت برا، بیڈ اومن ہے میرے لیے، اگر وہ اس کو سمجھ رہا ہے، انٹرپریٹ کر پا رہا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک اپنے دین کا جو اس کے یہاں کرسچینٹی تھیولوجی تھی اس کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا، تو اس کو خوابوں کا بھی انٹرپریٹیشن تھوڑا بہت اس چیزوں کے بارے میں پتہ تھا. وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بیڈ اومن ہے ہمارے لیے. وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک میں نے دیکھا کہ ایک لیڈر، ایک بہت بڑا لیڈر نکل کر کے آیا ہے، نیا لیڈر، اور وہ جو ہے اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کی جو امت ہے، جو ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو سرکمسائز کراتے ہیں، وہ ختنہ کراتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، اس کے جو پادری وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہی اہل کتاب تھے، ان کے یہاں بھی حکم تھا سرکمسیجن کا، ختنہ کرانے کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سرکمسیجن کراتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ہمارے میں سے ہی آئے گا، اور ہم ایکسپیکٹ تو کر ہی رہے ہیں کہ کوئی نبی آئے گا. اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں کہ دہیہ الکلبی جو ہے، اسی وقت میں جب اس نے یہ خواب دیکھا ہے تو دہیہ الکلبی جو ہیں وہ خط لے کر کے آتے ہیں. حالانکہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ
اس کا پری ایکول اگر جس کو کہیں کہ یہ اس جو ابھی میں نے پورا واقعہ بتایا دہیہ الکلبی کا لانے کا، اس سے ایک تھوڑے سے پہلے کا واقعہ ہے اگر دیکھا جائے تو. پھر اس وقت میں جب یہ وہ بات ایکسپلین کرتا ہے تو دہیہ الکلبی اتنی میں جب وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے تو اتنے ہی وقت میں دہیہ الکلبی آتے ہیں اور وہ لے کر کے آتے ہیں، خط بتاتے ہیں کہ ایک مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے جو کہ اسلام ریلیجن کے لیے بھیجا ہے. تو اب جس چیز کو وہ ڈسکس کر رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کوئی لیڈر آ گیا اور اس کے جو لوگ ہیں وہ ختنہ کراتے ہیں، سرکمسیشن کراتے ہیں، تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اب جب ڈرا ہوا ہے اس چیز کے لیے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ اس شخص کو لے کر کے جاؤ جو یہ لے کر کے آیا ہے میسج، اور جا کر کے چیک کرو کہ اس نے سرکمسائز کروایا رکھا ہے اپنے آپ کو. تو وہ جاتے ہیں چیک کرتے ہیں، اس روایت کے اندر یہی آتا ہے. تو سرکمسائز ہوئے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اپنے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں دہیہ الکلبی سے کہ یہ تم نے اپنے آپ کو سرکمسائز کیوں کرایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ بتاتے ہیں عرب کے جو ممالک تھے وہ بھی اپنے آپ کو سرکمسائز کرایا کرتے تھے، حالانکہ جو رومنس تھے ان کو یہ چیز پتہ نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے یہاں سرکمسائز کراتے ہیں. اور اسی میں پھر جب اس نے جو یہ خواب دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو خواب لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے سچا، اور پھر دہیہ الکلبی آتے ہیں تو اس کو اس کا ایک طریقے سے کہیں پروف بھی مل جاتا ہے کہ اس نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، لیڈر کو دیکھا کہ جس کی امت جو ہے اپنے آپ کو سرکمسائز کراتی ہے. ایک شخص لے کر کے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مطلب اسلام کی دعوت لے کر کے آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لو، اور ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ نبی آنے والا ہے اور وہ نبی آ چکا ہے. میں نے خواب میں بھی دیکھا ہے کہ اس کی جو امت ہے وہ سرکمسائز کراتی ہے. تو اس کو اب وہ کیونکہ دین کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اس کے دل میں کہیں یہ ہونے لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز حق تو نہیں ہے، کہیں یہ جو لیڈر آیا ہے. اور کچھ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ جو اسی روایت کے اندر آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے یہاں کے جو لوگ تھے، جو منسٹرز تھے، جو بڑے بڑے انفلوئنشیلس تھے، ان کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہو مطلب اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو یہ میسنجر ہے، جو یہ ابھی ہمارے پاس خط لے کر کے آیا تھا، جو اسلام کا ایک نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے ہمیں. تو وہ شخص کہتا ہے مطلب ہیراکلیس کہتا ہے کہ مجھے تو بہت صحیح لگ رہا ہے اور میں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے. اسی روایت کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس کے منسٹرز اور یہ تھے وہ اس سے وہاں سے فوراً بھاگتے ہیں. اس نے پہلے دروازے بند کرا دیے تھے، اسی وجہ سے وہ بھاگتے ہیں دروازوں کی طرف، حالانکہ دروازے جو ہوتے ہیں باہر سے بند ہوتے ہیں. تو وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ سارے ہی لوگ بھاگ گئے، کسی کا پازیٹیو رسپانس ہی نہیں آیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ، اب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر میں ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھوں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ ان کی لائلٹیز کس طرف ہیں. کیا یہ اگر اسلام کی بات کروں، وہ سوچ رہا ہوگا اپنے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اسلام کو قبول کرا جائے، لیکن اس نے لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چاہا پہلا، کیونکہ اس کے پاس ایک اتھارٹی، اس کے پاس ایک پاور جو تھی، ایک بیگیج اس کے پاس بہت بڑا تھا، جو ہم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگوں کے لیے بہت بڑا آپ کہیں کہ رکاوٹ بنا اسلام قبول کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنے اپنی جگہ کے لیڈر سے وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم تو لیڈر ہیں، ہم اگر اسلام قبول کر لیں گے تو ہماری یہ لیڈرشپ چلی جائے گی. تو ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے ذہن میں بھی ہو کہ کہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میری لیڈرشپ نہیں چلی جائے، پاور میرے ہاتھ سے نہیں چلی جائے، اس لیے پہلے چیک کرتا ہوں لوگوں کو. تو وہ جب چیک کرتا ہے تو سارے لوگ بھاگتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں اس نے اسلام قبول کر لی تو ہمارے دین سے پلٹ گیا. اور دیکھیے ایسا ہی ہوتا ہے، جو میں نے بتایا تھا نا کہ ابو طالب کو نے اگر اسلام نہیں قبول کرا تو اس کے پیچھے حکمتاً ایک ریزن ہو سکتا ہے، حالانکہ بتایا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی دین میں نہیں بتایا ہے. لیکن ہم آرگیو کر سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہیں کیا، آپ جس اتھارٹی پر ہیں آپ اس اتھارٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں، آپ وہاں رہ سکتے ہیں، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا. لیکن جیسے ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یعنی کہ اسلام کو ایکسیپٹ کیا، لوگ جو نہیں قبول کرنے والے ہوں گے وہ آپ کو فوراً اتھارٹی سے اٹھا کر کے پھینکیں گے، آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے ان کے لیے. کسی دوسرے شخص کو لا کر کے وہ وہاں پر بٹھائیں گے، چاہے آپ کتنے ہی ذہین ہوں، کتنے ہی سمجھدار ہوں، کتنے ہی عقل مند ہوں، کتنے ہی بڑے پولیٹیکل لیڈر ہوں ان کے، لیکن وہ فوراً اٹھا کر کے پھینک دیں گے. وہ کہیں گے نہیں، یہ شخص جو ہے پاگل ہو گیا ہے، اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے. تو ٹھیک اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس چیز پر راضی نہیں ہوں گے کبھی بھی. تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو، یہ تو صرف میں نے تمہارا ایمان چیک کرنے کے لیے کیا تھا، میں نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا ہے، نہ میں نے کوئی نیا میسج جو وہ لے کر کے آیا تو اس کے بارے میں نہ سوچ رہا ہوں میں، اور میں صرف تمہارا ایمان چیک کرنا چاہتا تھا کہ کہیں تمہارا اتنا ایمان اتنا تو کمزور نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ کہوں اسلام کے بارے میں اور تم لوگ فوراً اس کو قبول کر لو. تو پھر لوگ جو ہیں وہ واپس آتے ہیں اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے مذاق ہی کر رہا ہے. اس کے بعد روایتوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ جو تھا اسلام قبول نہیں کرتا ہے، جو ہیراکلیس تھا، اور وہ کافر ہی مرتا ہے. اب اس میں اگلے جو لیٹر ہمیں جو سیرت کی کتابیں ملتا ہے، جو کہ ہمیں کثیر تعداد میں ملتا ہے، زیادہ تر روایتوں سے ملتا ہے، وہ ہے جو خسرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا خط. خسرو پرویز یعنی کہ جو پرشین امپائر کا، یعنی کہ جو فارس کی جو سلطنت تھی اس کا جو بادشاہ تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھجوایا تھا اسی وقت میں.
اور اس کو اب یہ جو تھا بہت برا بدترین بادشاہ تھا، مطلب جس کو آپ کہیں کہ جابر حکمران تھا، یہ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم وغیرہ بہت زیادہ کیا کرتا تھا، بہت مطلب اخلاق میں بہت اکھڑ تھا، بدتمیز تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خط بھجواتے ہیں، بحرین میں یہ اس وقت ہوتا ہے، اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ لے کر کے جاتے ہیں، اور تاریخ طبری کے اندر ہمیں ملتا ہے یہ پورا جو واقعہ ہے اس کے اندر وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ خط کے اندر جب وہ پہنچتے ہیں، پڑھ کر کے ان کے اس کے سامنے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، محمد ابن عبداللہ و رسول اللہ کی طرف سے، کس کے لیے ہیں؟ جو خسرو پرویز جو وہاں کا پرشیا کا جو لیڈر ہے خسرو، اس کے لیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے السلام علیکم، سلام سے اس میں زیادہ تر گریٹنگ ہوتی تھی مسلمانوں کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ جو خط ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے، اور اس میں کہتے ہیں کہ مطلب لکھا ہوتا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام ایز اے دین اس کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام کو قبول کر لو، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں، اور تم اسلام کو قبول کر لو، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کہیں کہ دین بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک وارننگ بھی ہے، جو لوگ مطلب اللہ کے دین کے علاوہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلم تسلم وہی چیز جو ہر لیٹر کے اندر ملے گی، اسلام قبول کر لو، تم پروٹیکشن کے اندر آ جاؤ گے، تم محفوظ ہوگے، اور اگر تم نے ریفیوز کیا اسلام قبول کرنے سے تو جتنے بھی مجوس ہیں، کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں جتنے بھی مجوس ہیں ان سب کا گناہ جو ہوگا وہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اب یہ جو لائن ہے نا تھوڑی سی یہ سمجھنے والی لائن ہے، جو میں نے پچھلے والے میں بتائی تھی کہ اگر تم نے اسلام نہیں قبول کیا، ہیراکلیس سے رسول اللہ نے لکھا تھا کہ جو جتنے بھی لوگ تمہاری سلطنت کے ہوں گے ان کا جو گناہ ہوگا وہ تمہارے اوپر ہوگا، اور اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرو گے تو جتنے بھی مجوسی ہیں ان کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ حالانکہ اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو یہ چیز ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی بھی جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اصل میں یہ مقصد نہیں ہے یہاں پر کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر دین آیا تھا، جنہوں نے ہر چیز کو سمجھایا، کیا ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں تھی؟ لیکن اس سے مراد کیا، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ پہلے زمانوں میں کیا ہوا کرتا تھا، اتنی بری مطلب لیڈرشپ ہوا کرتی تھی، لوگوں کو اپنا غلام ایک طریقے سے بنایا کرتے تھے، لوگ کچھ سوچا ہی نہیں کرتے تھے، ان کی جو ایک طریقے سے رعایا ہوتی تھی، پبلک ہوتی تھی، ان کی کوئی آواز، ان کا کوئی اوپینین ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ اسلام آیا ہے جس نے آ کر کے اتنا بہترین سسٹم دیا ہے، جس نے لوگوں کو اپنا اوپینین رکھنے کی اجازت دی ہے۔ پہلے جو بادشاہ کا دین ہوا کرتا تھا وہی رعایا کا دین ہوا کرتا تھا، بادشاہ دین قبول کرتا تھا، رعایا آٹومیٹیکلی اس کو قبول کر لیا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اگر تم قبول کر لو گے تو سارے لوگوں کو آسانی ہوگی قبول کرنے کے لیے، اور اسی لیے لیڈرز کو لکھا ہے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ تم قبول کر لو۔ اور جیسا ہم نے سعد بن معاذ کے معاملے میں بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے اسلام قبول کیا، جا کر کے بتایا، ان کے قبیلے والوں نے آٹومیٹکلی اسلام قبول کر لیا فوراً، لیڈر کے پیچھے ہی رہا کرتے تھے۔ اسی لیے دونوں کے معاملے میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم اسلام نہیں قبول کرو گے تو ان کا سارا جو مطلب گناہ ہوگا تمہارے اوپر ہوگا، اگر وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر پائے تمہاری وجہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ ٹیکنیکلٹی اس کے اندر ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ کہیں آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں آ جائے کہ رسول اللہ نے یہ چیز کیسے لکھ دی جب ان کا تو گناہ ان کے اوپر ہوگا۔ تو اس وجہ سے لکھا ہے کہ جب وہی لیڈرشپ، اوپر کی جو لیڈرشپ ہے وہی قبول نہیں کرے گی تو نیچے کے لوگ کیا ہے قبول کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو اور تم جو سلامتی کے اندر ہوگے، اگر نہیں قبول کرتے ہو تو جتنے بھی مجوسی ہیں ان کا جو گناہ ہوگا وہ تمہارے اوپر گناہ ہوگا۔ اب یہ خسرو جو تھا یہ بہت برے طریقے سے ٹھاکا مارتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس چیز کا۔ وہ کہتا ہے کہ تم ننگے پاؤں پھرنے والے بدو، کبھی ہمارے، کیونکہ ان کا اتنا بڑے بڑے محل ہوا کرتے تھے، کبھی محل کے اندر نہیں گئے، تم ہمارے محل کے اندر آ کر کے ہمیں اس طریقے سے دعوت دو گے، ہمیں یہ بتاؤ گے کہ ہم کوئی نبی آیا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لو، اگر نہیں قبول کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے، اسلام قبول کر لو گے تو تم سلامتی میں رہو گے۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ نہیں قبول کرتا میں، اور وہ جو خط آیا تھا اس خط کو لیتا ہے اور پھاڑ کر ٹکڑے کر کر کے پھینک دیتا ہے اپنے ایروگنس میں، اپنے گھمنڈ کے اندر۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ہمیں ایک صحیح بخاری کے اندر روایت ملتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ایروگنس میں، اپنی جاہلیت میں، جذباتوں میں اس کاغذ کو، جو میرا خط میں نے لکھ کر کے بھیجا تھا، اس کو پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی جو سلطنت ہے اس کو پھاڑ کر کے پھینک دے گا، دو چار کر دے گا۔ اور ٹھیک وہی دیکھتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو دو چار کر دیا، پھاڑ کر کے پھینک دیا بالکل۔ جو اتنی بڑی پرشین امپائر تھی پوری، کبھی رومن امپائر بھی اس کے اوپر غلبہ نہیں کر پاتی تھی، اتنی بڑی سپر پاور تھی، اس کو مسلمانوں نے، جن کو وہ ننگے پاؤں پھرنے والا بدو کہہ رہا تھا، انہی لوگوں نے اس کی
کچھ ہی سالوں کے اندر 15-20 سالوں کے اندر اس کی جو رعایت تھی اس کو 2-4 کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے۔ آج دیکھیے کتنے سارے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، عراق، ایران، افغانستان، ازبیکستان، انڈیا، چائنا، جتنے آپ لگاتے جائیے کہ کتنی بڑی اس کی جو وہ وہاں پر تھی، کتنی بڑی وہ میپ پر اگر آپ دیکھیں گے تو کتنی بڑی ریاست تھی، آج کتنے سارے ٹکڑوں میں وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اس نے میرا خط پھاڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ریاست ہے اس کو پھاڑ کر دے گا، پورا 2-4 کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو جائیں گے، وہ چیز ہو گئی۔ تو یہ اس کا رسپانس تھا، بہت ہی سب سے برا اگر رسپانس دیکھا جائے تو اسی کا رسپانس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا مقلقس کو، جو کہ ایجپشین رولر تھا۔ ایجپشین رولر کا جو ٹائٹل تھا وہ مقلقس تھا، اور وہ اس کا نام تھا جریح ابن مینا، اس کا نام جریح ابن مینا جو بادشاہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب خط بھیجتے ہیں اور وہی سب اس کے اندر لکھا ہوتا ہے السلام علیکم، اور محمد ابن عبداللہ و رسول اللہ کی طرف سے، کس کو؟ جو بادشاہ ہے مصر کا، جو بادشاہ ہے اس کو یہ خط ہے، اور اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، تم سلامتی کے اندر ہوگے، اور اگر نہیں قبول کرتے ہو تو جتنے بھی لوگ نہیں قبول کریں گے ان کا تمہارے اوپر ہی سارا وہ ہوگا۔ تو جو میسنجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان کو بہت اچھے سے ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، اور بہت ان کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت پولائٹ، بہت اچھے سے ایک لیٹر کا جواب بھی لکھ کر کے بھیجتا ہے۔ تو اس میں کافی سارے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں وہ بھیجتا ہے اس رپلائی کے اندر، لگ بھگ 1000 مسقال آف گولڈ آتا ہے کہ اشرفیاں سکے وہ بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت سارے کپڑے بھیجتا ہے، دلدل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی وہ بھی اسی میں ہوتی ہے، اور ایک غلام بھیجتا ہے معبور نام سے، جو مرد غلام ہوتا ہے وہ بھیجتا ہے معبور نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرسنلی، اور کچھ شہد بھیجتا ہے، اور بہت ساری اور بھی چیزیں بھیجتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں 2 غلام لڑکیاں بھی بھیجتا ہے جو کہ آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ ان کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ، اور دوسری تھی سیرین۔ اور یہ ماریہ قبطیہ جو ان کا اصلی نام جو ہے ماریہ بنت شمعون ہے، ان کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اگر سیرت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیں کہ ملک الیمین تھی، وائف میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیونکہ ایک ساتھ جو 2 سگی بہنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کہیں کہ انٹیمیٹ نہیں ہو سکتا انسان، ان سے فزیکل ریلیشن نہیں رکھ سکتا، تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماریہ بنت شمعون جو تھیں ان کو اپنے لیے رکھتے ہیں، اور جو دوسری تھیں ان کی بہن سیرین ان کو گفٹ کر دیتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو دے دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد بھی ہوتی ہیں جن کا نام تھا ابراہیم ابن محمد ابن عبداللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیٹے ہوتے ہیں کافی وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں ہیں، اور ان کے علاوہ ایک اولاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماریہ قبطیہ سے ہیں، ماریہ دا کاپٹ، اور یہ جب آتی ہیں تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ نان مسلم ہوتی ہیں، اور ایک غلام کے لیے، یعنی کہ جو ایک ملک الیمین ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے سورۃ المومنین کے اندر، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو ان کے رائٹ ہینڈ پزیس کرتے ہیں، یعنی کہ انہی کے بارے میں آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہاں پر جو ملک الیمین ہوا کرتی تھیں، جو باندیاں ہوا کرتی تھیں، جو سلیو گرلز ہوا کرتی تھیں، وہ اس معاشرے کے اندر رواج تھا۔ حالانکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، بہت ہی نازک ٹاپک ہے، جس کو بہت آپ کہیں کہ بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، تو اس کو ابھی اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈسکس کریں یہاں پر، کہ کیا مسلمانوں نے اس کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے اس ٹاپک کو، اسلام کو ملائن کرنے کے لیے، برا دکھانے کے لیے کہ دیکھو اسلام میں غلام بنانے کا حکم ہے، حالانکہ اسلام میں غلام بنانے کا حکم نہیں ہے، لیکن غلاموں کے لیے بہت سارے احکامات ہیں کہ اگر غلام ہیں جو اس ریالٹی کے اندر تھے، اسلام کوئی امپریکٹیکل ریلیجن نہیں ہے، اور ایسا بھی ریلیجن نہیں ہے جو بس مطلب اتنی اونچی اونچی باتیں کریں جو پریکٹیکلی نہیں ہو معاشرے کے اندر۔ تو اس معاشرے کے اندر جو پریکٹیکیلٹی تھی وہ یہی تھی کہ ایک دم سے اس چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اور آج بھی اگر ختم ہو گیا یہ جو آپ کہیں کہ غلام نہیں رکھے جاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام کے اندر اس کے رولز نہیں ہیں، بیان کیے گئے ہیں اس چیز کو تو ہم مانتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہے، لیکن اسلام نے کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا ہاں یہ چیزیں کرو کرو کرو، غلام اپنے پاس رکھو، باندیاں اپنے پاس رکھو، لیکن وہ معاشرہ آج سے 1400 سال پہلے کا معاشرہ تھا، بہت ساری اور بھی ایسی پریکٹسز تھیں جو آج کے معاشرے میں ٹیبو ہو گئی ہیں، بہت ساری غلط لگتی ہیں،
تو ہم آج کے معاشرے میں بیٹھ کر کے اس چیز کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اس کا ایک پورا پرسپیکٹیو ہے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، جس کے لیے بہت لمبی کلاسز چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. تو اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر کے اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہمیں اس چیز کے اوپر جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم اس چیز کے بارے میں جواب نہیں دے پاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. کئی بار ہمارے ذہن میں بھی ڈاؤٹ آتا ہے اس چیز کو لے کر کے، بہت سارے اٹھائیں گے ڈاؤٹ. اب دیکھیں گے کہ ایک غلام کو بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، ان سے بیٹا بھی ہو جاتا ہے، اولاد بھی ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بہت سارے جو دشمنان اسلام ہیں اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ڈاؤٹ ڈالتے ہیں مسلمانوں کے دماغ میں. تو وہ چیز اگر آپ کو لگتی ہے تو انشاءاللہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیے گا. انشاءاللہ ہم کوئی ایک سیپریٹ کلاس کر کے اس میں ریکارڈ کرا دوں گا اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ. جو کانکیوبائنس کا مسئلہ ہے، جو آپ کہیں کہ فیمیل سیکس سلیوز کا مسئلہ ہے، اس چیز کو جو بہت ڈیٹیل سے انشاءاللہ جو اوتھینٹک روایات ہیں اور یہ مسئلہ کس طریقے سے کیسے ریپرزینٹ اس کو معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، کیسے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے اس چیز سے، تو انشاءاللہ میں اس کو ڈسکس کر لوں گا. تو جو ان سے اولاد ہوتی ہے ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رکھتے ہیں، اور یہ ملک الیمین ہوتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا مطلب 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ان کی جو اولاد ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کا نام ابراہیم تھا، وہ 8 ہجری میں پیدائش ہوتی ہے ان کی. اور جیسے ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ جو اسلام نے، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بہت سارے رولز دیے ہیں، اور ایسے رولز ہیں جو زیادہ تر اس طرف پروموٹ کرتے ہیں کہ ان سلیوز کو آزاد کیا جائے، انڈیپینڈنٹ کیا جائے، ان کو عزت دی جائے. جو پہلے کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے غلاموں کو رکھا جاتا تھا. تو جیسے ہی ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، یعنی کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، تو یہ آٹومیٹیکلی آزاد ہو جاتی ہیں. پھر ان کا جو ٹائٹل تھا ملک الیمین سے چینج ہو کر کے ام الولد ہو جاتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا مالک ہیں، جو بھی کسی کے لیے یہ ٹرم یوز ہو سکتا ہے کہ جو کسی کی ملک الیمین ہو اور اس سے اولاد ہو جائے، تو بالکل وہی آپ کہیں کہ رولز وہی لگتے ہیں زیادہ تر جو بیوی کے لیے لگتے ہیں، لیکن وہ بیوی نہیں کہلائی جاتی ہیں، وہ ام الولد کہلائی جاتی ہے، یعنی کہ بیٹے کی ماں. تو وہ ان کی آزادی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. اگر یہ اسلام کے اندر رول ہے کہ کوئی بھی ملک الیمین ہے، اس کو جیسے ہی اولاد ہوتی ہے، اگر آپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے اور اولاد ہوتی ہے ان سے، تو وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ ہی آزاد ہو جائے گی. تو وہ بھی آزاد ہو جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں جب آتے ہیں تو رسول اللہ کا چہرہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ کے چہرے پر ایویڈنٹ ہوتا ہے. یہ صحابہ اکرام رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا آج آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ مسکراتا ہوا آپ کا چہرہ لگ رہا ہے، کیا معاملہ ہے، ہمیں بھی بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آج مطلب رات میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے اور اس کا نام میں نے ابراہیم رکھا ہے اپنے والد کے نام پر. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا والد کہا کرتے تھے. حالانکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ والد نہیں ہے، لیکن نسل در نسل اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے سب کے وہ والد ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے اوپر نام رکھا ہے ابراہیم. اور جو انصار کی جب یہ سب کو پتہ چلتی ہے بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے گھر جا کر کے بتاتے ہیں. تو انصار کی جو عورتیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بچے کو پالنے کے لیے دے دیجیے، ہمیں اس بچے کو پالنے کے لیے دے دیجیے، ہم پڑھیں گے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے اس بچے کی ساری. تو اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی جو ایج تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بھی بہت زیادہ لمبا وقفہ نہیں رہے تھے. ان کی 1-1.5 سال کے بعد، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ آتا ہے، 1-1.5 سال کے اندر ان کی بھی وفات ہو گئی تھی. اور لگ بھگ 10 ہجری کے فرسٹ کوارٹر میں آتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی تھی. اور الگ الگ روایتیں ملتی ہیں ان کی. اگر جو ان کی وفات ہے اس کو دیکھا جائے، جو ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اس میں یہ آتا ہے، ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابراہیم کی جو تھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور لگ بھگ ایسا لگنے لگتا ہے، وقت آ جاتا ہے جو میں بتاتا ہوں کہ عرب کے لوگ تھے، ان کے اندر کچھ ایسا ٹیلنٹ تھا یا کچھ ایسی چیز تھی جس سے وہ پہچان لیا کرتے تھے کہ اب بیماری اتنی زیادہ شدید ہو گئی ہے کہ اب بچنا مشکل ہے. تو صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماریہ قبطیہ جو تھی، ان کے گھر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گودی میں لیتے ہیں. ابراہیم جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور 1-1.5 سال کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور آپ کہیں کہ ناک بالکل جکڑ سی جاتی ہے، سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے، کنجیشن ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیتے ہیں، اپنی گودی میں رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہیں آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ تعداد میں جاری ہوتے ہیں کہ داڑھی سے ہوتے ہوئے بھیگتے ہوئے نیچے گرنے لگتے ہیں. صحابہ اکرام جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی رونے لگتے ہیں صحابہ رسول اللہ کو دیکھ کر کے، اور وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟
لیکن آپ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نہیں رونا چاہیے کسی کے مطلب ایسے انتقال پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے جو حرام ہے، جو میں نے منع کری ہو تم سے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، یہ محبت ہے۔ ہمارے جو دل جب غمگین ہوتے ہیں تو آنسو ہماری آنکھ سے گرتے ہیں، یہ اسلام کے اندر الاؤڈ ہے ہونا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ ایگزامپل دکھا دیا ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف تھی، ان کے دل کا ٹکڑا، ان کی اولاد، ان کا انتقال ان کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے بے شک یہ جو نرمی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بے شک ہمارے دل جو ہیں غمگین ہیں، ہماری آنکھوں سے جو ہیں آنسو ٹپک رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں سب کو واپس جانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قدر ہے، اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قدر ہے کہ اتنے ہی وقت کے لیے ہمارا ملنا لکھا ہوا تھا کہ تم آؤ گے اس دنیا کے اندر، 1-1.5 سال رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوا کرتے تھے ان سے، اور یہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قدر لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر ہے، انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے جنت کے اندر۔ تو یہ ویژن جو تھا کلیئر تھا بالکل۔ تو موت کو دیکھیے کتنے خوبصورتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہینڈل کیا ہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں گزری ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے تو ہیں بیسٹ ایگزامپل ہیں رسول اللہ ہمارے لیے، تو ہمارے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں بہت آسانی سے، رسول اللہ ایک مطلب ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو گنوانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو بھی اپنے سامنے، مطلب والد کو تو چھوڑیے، والدہ کو، دادا کو، چچا کو، جو بالکل پیرنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو اپنے سامنے دیکھا اپنی زندگی سے جاتے ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں میں سے صرف ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ان کے بعد وفات ہوئی ہے، وہ بھی ان کو پتہ تھا، بتا دیا کہ آپ ہی کے پتہ ہے کہ میرے 6 مہینے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، سب سے پہلے جنت میں آ کر کے ملیں گی، وہ بھی پتہ ہے۔ وہ تکلیف سوچیے کتنی زیادہ ہوگی، اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کی تکلیف، بڑے سے لے کے چھوٹی اولادیں جو پیدا ہوئی ہیں وہ تک۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، ایک تو حضرت فاطمہ ہے، ان کی اولادیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھا، وہ بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی زندگی کے اندر کہ ایک امت ان کے جو نواز ہیں ان کا کیا حشر کرے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تکلیف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے۔ تو سوچ سکتے ہیں ہم، کچھ لیول بیان بھی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کے اوپر کیا تکلیف گزری ہیں، اور ہم بہت آسانی سے سوچتے ہیں کہ آئے ہمارے اوپر کوئی چھوٹی سی تکلیف آ گئی تو ہمارے اوپر تکلیف ہو گئی، جبکہ ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی تکلیف ان کے اوپر گزری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بقیع غرقد میں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نماز جنازہ ان کی پڑھاتے ہیں 4 تکبیر کے ساتھ، اور اس دن روایتوں میں آتا ہے کہ سولر ایکلپس بھی ہوتا ہے، سورج گرہن جو ہوتا ہے۔ سب لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ابراہیم کا کیونکہ انتقال ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ سورج گرہن ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تو نیچر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو بہت زیادہ جب یہ بھی چیز ہوا کرے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ابراہیم کا انتقال ہوا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت میں سے نشانی ہے کہ رسول اللہ چاہتے تو اس چیز کو استعمال کر سکتے تھے اپنے لیے، کہتے کہ ہاں اگر اللہ نہ کرے نعوذ باللہ وہ جھوٹے نبی ہوتے تو کہ ہاں دیکھو میرا بیٹا کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا اس کے لیے، لیکن رسول اللہ جو حق ہوتا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں یہ نیچر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، اس کا اس سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چھوٹی موٹی روایتیں تھیں، وہ کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو ڈسکس ہم نہیں کر پائیں گے اس وقت یہاں پر، انشاءاللہ اگلی آنے والی کلاسز میں ان کو ڈسکس کر لیں گے جو بھی ہماری آنے والی کلاسز ہوں گی۔ باقی اس کلاس سے ریلیٹڈ آپ کے اگر کوئی کویسچن ہو یا پچھلی کلاسز سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو ایڈریس کر دیں گے، بتا دیں گے۔ اور آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں بحیثیت انسان میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔